چھیپا ویلفیئر کے بانی محمد رمضان چھیپا سے ملنے فوارہ چوک کراچی میں ان کے فلیٹ پہنچے۔ استقبال کرنے خود باہر آئے۔ ان کا فلیٹ چوتھے فلور پر ہے۔ چھیپا ویلفیئر کے بانی ہیں، 15 سال کی عمر سے فلاحی کام شروع کر دیا۔ ایسا کیا واقعہ ہوا کہ آپ اس طرف مائل ہو گئے؟ ہوا ایسا تھا کہ سن 1987 کا یہ واقعہ ہے کہ صدر کا علاقہ ہمارے یہاں ہے اور اس میں 2 بم پھوٹے۔ تو جو 2 بم پھوٹے تو اس وقت مسجدوں سے یہ اعلانات کیے گئے تھے کہ بڑی تعداد میں لوگ زخمی ہیں، ان زخمیوں کی زندگی کو بچانے کے لیے خون کی عطیات کی ضرورت ہے۔ تو وہ اناؤنسمنٹ سن کے میں بلڈ ڈونیٹ کرنے کے لیے ہاسپٹل پہنچا۔ جب میں وہاں سے باہر نکلا تو میں نے دیکھا کہ ان زخمیوں کو لے کر آیا جا رہا تھا، اور اس وقت جس طریقے سے زخمیوں کو لے کر آیا جا رہا تھا، اس زمانے میں کالی پیلی ٹیکسیاں چلا کرتی تھیں شہر کے اندر، اس میں لے کر آ رہے تھے، رکشاؤں میں لے کر آ رہے تھے۔ جب میں نے یہ سارا منظر دیکھا تو میں بھی جو ہے ان لوگوں کے ساتھ جو ہے ہاتھ بٹانا میں نے بھی شروع کر دیا، ان زخمیوں کو اٹھایا۔ اتنی بڑی ایمرجنسی کو میٹ کرنے کے لیے پراپر ڈاکٹرز نہیں تھے، پیرامیڈیکل اسٹاف نہیں تھا، دوائیاں نہیں تھیں، بلڈ نہیں تھا۔ درجنوں لوگوں نے میرے ہاتھوں پر اس وقت اور میرے سامنے تڑپ تڑپ کے وہ اللہ میاں کو پیارے ہو گئے، اور وجہ صرف یہی تھی کہ یہ تمام فیسلٹیز نہ ہونے کی وجہ سے یہ سب اللہ میاں کو پیارے ہو گئے۔ اور دوسرا اس میں جو سب سے بڑا کردار مطلب رہا کہ بہت سارے لوگوں کی اس وقت جان بچائی جا سکتی تھی، لیکن ان کی ٹائملی اسپاٹ سے ہاسپٹل کی طرف جو ہے وہ شفٹنگ نہیں ہو سکی۔ بس اسی وقت پھر میرے دماغ میں، میرے دل میں اللہ کے رسول نے جو ہے وہ یہ ایک بات دی کہ خدا نہ کرے اگر کبھی ایسا واقعہ دوبارہ ہوتا ہے تو میں ایک انسان کی حیثیت سے اپنے حصے کا کردار ادا کروں۔ اس وقت میں نے آسمان کی طرف دیکھ کر اللہ سے دعا کی، اللہ کے رسول کی بارگاہ میں جو ہے وہ اپنی فریاد کی کہ پروردگار، میں تیری مخلوق کے لیے اپنے حصے کا، انسانی بنیادوں کے اوپر اپنے حصے کا کردار ادا کرنا چاہتا ہوں۔ پروردگار تو مجھے ہمت دے۔ اللہ پاک نے میری اس گھڑی، اس دعا کو میری جو ہے وہ قبول فرمایا، اور الحمدللہ میں اکیلا چلا تھا منزل کی طرف۔ تو میری جو پاکٹ منی تھی، تو پاکٹ منی سے جو میرا جو ہے ان کے لیے میں کر سکتا تھا وہ میں کرتا تھا۔ پھر اس کے بعد میں نے اپنی ماں سے ذکر کیا کہ ماں، اس طریقے سے اس ہاسپٹل کے وارڈ میں جو ہے وہ لوگ ایڈمٹ ہیں لیکن ان کے پاس دوائی خریدنے کے لیے پیسے نہیں ہیں۔ تو سب سے پہلا چندہ میری ماں نے مجھے دیا، پھر اس کے بعد میرے والد صاحب نے مجھے جو ہے وہ سپورٹ کی۔ آج اللہ اور اللہ کے رسول کے فضل و کرم سے چھیپا فاؤنڈیشن کی صورت میں ایک پورا امپائر جو ہے وہ اللہ کے رسول نے بنا دیا، اور پورے پاکستان میں الحمدللہ چھیپا فاؤنڈیشن اپنی جو ہے وہ انسانیت کی خدمت کا کام جو ہے وہ سر انجام دے رہا ہے۔ چھیپا فاؤنڈیشن کتنی بڑی ہے؟ کتنی ایمبولینسز ہیں؟ کتنا بڑا کام ہے؟ کتنے ورکر کام کرتے ہیں؟ اس وقت الحمدللہ 1000 پلس پورے پاکستان کے اندر چھیپا فاؤنڈیشن کی چھیپا ایمبولینسز ہیں، اور 5000 سے زائد جو ہے وہ چھیپا ویلفیئر کے رضاکار ہیں، جو 24 گھنٹے پورے پاکستان میں کسی بھی حادثے کی صورت میں، کسی بھی ایمرجنسی کی صورت میں وہ اپنے حصے کا کام کرنے کے لیے 24 گھنٹے ہم اپنے حصے کا جو ہے وہ انسانی بنیادوں کا کام کر رہے ہیں۔ ماشاءاللہ، ہمیشہ سے آپ یہ سب لباس پہنتے ہیں، ساتھ ہی کالی جناح ٹوپی اور ساتھ سفید چپل، اس کی کیا خاص وجہ ہے، اس رنگ کی، اس لباس کی؟ میں جب پیدا ہوا تو مجھ سے پہلے ایک میرے بھائی تھے بڑے، جو چھوٹے سے تھے، ان کا انتقال ہو گیا۔ تو میرے ماں باپ، خاص طور پر میری ماں بہت پریشان تھی کہ بیٹا تھا، اس کی ڈیتھ ہو گئی، چھوٹا تھا۔ تو اس کے بعد میری ماں نے جو ہے وہ دعا کی کہ پروردگار مجھے ایک اور بیٹا دے۔ تو انہوں نے منت مانگی کہ مجھے بیٹا دے تو میں اسے جو ہے امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ کا جو ہے وہ فقیر بناؤں گی، اور اس کو ہرا جوڑا پہناؤں گی،
اور اس کو مانگ کر جو ہے میں لوگوں سے جو ہے وہ اس کو پہناؤں گی بھی، کھلاؤں گی بھی، پلاؤں گی بھی. تو اس طریقے سے میں جو ہے حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا فقیر کی حیثیت سے دنیا میں آیا. اور پھر جب میں نے اپنا ہوش سنبھالا تو میں نے جو ہے وہ یہ نیت کی تھی کہ ایک تو جو میری نسبت ہے حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے، اور دوسری پھر میں نے یہ نیت کی کہ روضہ مبارک کا جو گنبد ہے، گنبد خضرا، وہ سبز کلر کا ہے. تو وہ نسبت میں نے نیت کی. پھر اس کے بعد الحمدللہ ہمارے پاکستان کا جو پرچم ہے وہ سبز ہلالی ہے. اچھا، دوسری بات آپ نے جناح کیپ کی بات کی، تو جناح کیپ جو ہے یہ ظاہر جناح کیپ کا مطلب یہ ہے قائد اعظم سے محبت کے طور پر یہ پہنتا ہوں کیپ. اور دوسرا یہ 2 پٹی کی سفید ہوائی چپل ہے، تو یہ مجھے بہت پسند ہے. سادگی کو اور سادہ چیزوں کو میں جو ہے وہ پریفر کرتا ہوں کہ انسان کو اپنی زندگی کو جو ہے جتنا ممکن ہو سکے جو ہے وہ سادگی کے ساتھ مطلب گزارے. تو کیا ہرا جوڑا اب بھی خود نہیں آپ خریدتے؟ نہیں، میں ابھی بھی نہیں خود خریدتا. پہلے تو میری ماں مجھے لا کے دیتی تھی، اور پھر اس کے بعد جب میری شادی ہو گئی تو میری بیوی کا حصے میں پھر یہ کام آیا. تو اب میری ماں اور میری جو بیوی ہے وہ دونوں مل کر جو ہے یہ کپڑے لا کے. اچھا، میرے پاس یہ 2 جوڑے ہیں، ایک پہنتا ہوں اور ایک جو ہے وہ دھونے میں ہوتا ہے. نہیں، اب بھی مانگے جاتے ہیں یا خرید کے بیگم صاحب؟ نہیں، اب تو خرید لیتے ہیں. اب جو ہے اب نہیں کہتے. یہ تو اس وقت تھا جب میں پیدا ہوا تو میری ماں نے اس وقت یہ منت مانگ کے جو ہے وہ منت مانگی تھی، تو اللہ نے وہ منت قبول کی، تو پھر اسی حساب سے میری جو ہے یہ ساری چیزیں کی گئیں. آپ کا چھیپا گجراتی برادری سے تعلق ہے، کیا یہ بھی میمن برادری کی طرح رفاہی کاموں سے دلچسپی رکھتے ہیں؟ گجراتی ہیں ہم، اور چھیپا کمیونٹی پوری جو ہے وہ الحمدللہ گجراتی زبان ہم مطلب ہے کہ گھر میں آپس میں بولتے ہیں پوری کمیونٹی میں، اور یہی ہمارا مطلب ہے کہ وہ سرنیم ہے. آپ کی رسمی تعلیم کتنی ہے؟ اب ایسے تو آپ کو کراچی یونیورسٹی نے آنریری ڈگری دے رکھی ہے ڈاکٹریٹ کی، لیکن آپ کی رسمی تعلیم کتنی ہے؟ میں نے جو ہے وہ انٹر کا ایگزام دیا. انٹر کے ایگزام دینے کے بعد پھر فرسٹ ایئر میں اپیئر ہوا. فرسٹ ایئر کے پیپر کے بعد جب سیکنڈ ایئر کی تیاری کر رہا تھا تو اس وقت جو ہے تیاری کرنے کے بعد وہ سلسلہ میرے کام کا، سماجی کام کا اس حد تک مطلب ہے کہ وہ بڑھ گیا کہ میں BCom فائنل کے جو ہے وہ پیپر نہیں دے سکا. بس تعلیم کا پھر سلسلہ وہیں میرا BCom فائنل پہ ہی جو ہے تیاری میں نے کر لی تھی پوری الحمدللہ، لیکن جو ہے وہ پیپر نہیں دے سکا اپنے ان انسانیت کے سماجی خدمت کے کاموں کی وجہ سے، اس مصروفیت کی وجہ سے. آپ کی عمر تو ابھی 50 سال بھی نہیں ہوئی، بلکہ 1 سال 50 سال سے بھی کم ہے. جی. لیکن آپ کا انداز بزرگوں والا ہے، بالکل سفید داڑھی اور یہ سبز کپڑے، ان کی وجہ سے یہ تاثر ملتا ہے. تو شادی کتنی عمر میں کی؟ شادی جو ہے وہ میں نے کافی لیٹ کی، اور میرا تو کوئی ایسا ارادہ نہیں تھا شادی کرنے کا. آج تقریباً 20 برس ہونے کو آئے شادی کو میرے. اپنی گھر کی ضروریات، جو معاشی ضروریات ہیں، وہ کیسے پورے کرتے ہیں؟ ہماری جوائنٹ فیملی ہے پوری الحمدللہ. ہم سب بھائی آپس میں 3 بھائی ہیں، تینوں بھائی مل کے رہتے ہیں، اور والد صاحب بھی ہیں، والدہ بھی الحمدللہ ہیں. تو والد صاحب اور بھائی جو ہیں تو یہ ہمارا چھپائی کا کام ہے، کپڑے پہ جو چھپائی ہوتی ہے اس کا کام ہے ہمارے والد صاحب کا. اور یہ ابھی سے نہیں ہے، یہ ہمارے آبا و اجداد شروع سے مطلب ہے کہ کرتے آ رہے ہیں. تو جو بھی دال روٹی گھر میں پکتی ہے، ملتی ہے، تو مجھے اور میرے بچوں کو مل جاتی ہے، تو مجھے کوئی اس کی فکر نہیں ہوتی الحمدللہ. شادی کو کتنا عرصہ بیت گیا؟ اور یہ ان کی شادی تو پہلے سے ہوئی تھی رفاہی کاموں سے. شادی کے بعد آپ کے لیے کتنا وقت نکالتے رہے؟ شروع میں تو نہیں دیتے تھے، اپنے کام کو ہی دیتے تھے، اپنے کام پہ ہی دلچسپی تھی. پھر میں نے بھی چھوڑ دیا. میں نے کہا آپ اپنا کام ہی دیکھو. ظاہر خدمت خلق کا کام تھا، تو خوشی ہی تھی کہ اچھا ہے کریں، میں بچوں کو دیکھوں، گھر کو دیکھوں. اور لڑائی کن باتوں پر ہوتی ہے؟ بس ان کا غصہ تھوڑا تیز ہے، باقی کوئی ایسی مسئلہ نہیں. پاس کے بہت اچھے، دل کے بہت اچھے. صرف گھریلو کام پر توجہ مرکوز کرتی ہیں یا ان کے باقاعدہ ہاتھ بٹھاتی ہیں باہر جا کر؟ گھریلو طور پہ میں فل کرتی ہوں، وہ کام تو یہ خود ہی دیکھتے ہیں. اگر کبھی ضرورت پڑتی ہے تو جتنا ہو سکتا ہے اتنا کرتی ہوں، لیکن زیادہ نہیں، باقی کام یہی دیکھتے ہیں. گھر تو ماشاءاللہ آپ نے بڑا خوبصورت بنایا ہوا ہے. جی، بڑی ڈیکوریشن کی شروع ہوئی. سے انٹیریئر ڈیزائن کا شوق تھا، پھر گھر لیا تو پھر اپنے ہاتھ سے ایک ایک چیز لگائی، اپنے ہاتھ سے ایک ایک چیز بنوائی. شوق تھا، ہاں، صفائی کا، چیزوں کا، ہر چیز کا. بچوں کو کیا بنائیں گی؟
بچوں کے اوپر زبردستی نہیں ہے. بچوں کا جہاں دل ہو جو خوشی سے ہو وہ خود بنے, بچوں پہ زبردستی نہیں. ان کی کون سی پسند یا ناپسند کا آپ کو خاص خیال رکھنا پڑتا ہے؟ ڈسپلن, ظاہر وہ ان کا کام ہے, اگر ڈسپلن نہیں کریں گے تو ظاہر اللہ ترقی کیسے دے گا, کام میں کیسے برکت ہوگی. ان کے سبز کپڑے کہاں سے خرید کے لاتی ہیں؟ ایک ہے شاپ کیپر, اس سے جو ہے ان کو پتہ ہے یہ چھپا صاحب کے جو ہیں کپڑے ہیں, تو وہ جب آتا ہے تو یہ ان کو منگوا کے دیتی ہوں. کھانے میں کیا چیز پسند ہے؟ کھانے پینے کے بہت شوقین ہیں, اچھی چیزیں کھانی ہیں. مثلا نہاری شوق سے کھا لیتے ہیں, قورمہ اچھا شوق سے کھاتے ہیں. بچوں سے پیار کرتے ہیں کہ بڑی بس سختی کرتے ہیں؟ نہیں بچوں سے بہت پیار کرتے ہیں, چھوٹے والے سے تو زیادہ پیار کرتے ہیں. یہ ان کا بہت لاڈلا ہے. کس سے سب سے زیادہ پیار کرتے ہیں؟ میرے سے. اچھا, کیا لا کے دیتے ہیں؟ جو میں بولتا ہوں وہ لا کے دیتی ہوں. گاڑیوں کا شوق ہے. کھلونے والی جو گاڑیاں ہیں چھوٹی بڑی سب بہت شوق ہے ان کو. اپنے ابو کی کون سی بات سب سے اچھی لگتی ہے؟ اچھی باتوں میں یہ ہے کہ انسانی خدمت کا کام کر رہے ہیں, ٹھیک ہے, وہ سب سے اچھی بات ہے. اور آپ کو کوئی اختلاف بھی ہوتا ہے کہ آپ کو وقت نہیں دیتے؟ ہوتا ہے آبویسلی, لیکن ٹھیک ہے, بڑے ہو گئے ہیں, اب اپنے آپ کو سنبھال سکتے ہیں. تو آپ اپنے والد صاحب کو کوئی مشورہ بھی دیتے ہیں؟ مشورے وہ میرے والد ہیں, مجھے لینا چاہیے, مجھے دینا نہیں چاہیے. کیا پڑھ رہے ہیں, کیا کر رہے ہیں؟ میں BBA کر رہا ہوں. اور کیا بننے کا ارادہ ہے؟ جو کام ہے اس کو آگے لے کے جانا ہے, اس کو آگے پروموٹ کرنا ہے, اپنی بیس پہ پروموٹ کرنا ہے اور آگے لے کے جانا ہے اس کو. تو آپ بھی اس فلاحی کام میں, رفاہی کام میں آئیں گے؟ بالکل. آج کل کس کلاس میں ہیں اور آگے کیا کرنے کا ارادہ ہے؟ ابھی میٹرک کمپلیٹ کیا ہے ماما پارسی سے. انشاءاللہ انجینئرنگ کا ارادہ ہے آگے, اللہ کی مرضی. تو آپ کو اپنے ابو کی کون سی بات سب سے اچھی لگتی ہے؟ یہی کہ انسانی مدد کر رہے ہیں, سوشل ورکنگ سے علاوہ کوئی اچھی بات ہو ہی نہیں سکتی. یہ آپ کو کیا سمجھاتے ہیں؟ یہی کہ ہمیشہ لائک مدد کرنی چاہیے, کسی کی غلط بات پہ ٹوک دیتے ہیں. بھائی کو کبھی مار پڑی ہے؟ نہیں, لائک بچپن میں تو آبویسلی بات ہے, ہر کسی کو پڑتی ہے. بہت ڈانٹا ہے, مارا کسی کو بھی نہیں ہے, کسی پہ نہیں اٹھایا. آپ کو اپنے بابا کی سب سے اچھی بات کیا لگتی ہے؟ تحفے تحائف لا کے دیتے ہیں آپ کو؟ جی, کیا کیا لا کے دیا؟ موبائل دیا تھا ابھی. آپ نے کبھی مدد کی ہے کسی کی؟ جی, کس کی؟ غریبوں کی. والدین, بھائی اور فیملی کے دیگر احباب ملنے آ گئے. والدین نے دعاؤں کے ساتھ رخصت کیا. شفا ایمبولینس میں ہی بیٹھ کر گھر سے روانہ ہوئے. بہت سے حادثات اور سانحات کے عینی شاہد ہیں. کون سا ایسا واقعہ ہے جو اب بھی یاد آ جائے تو دل کانپ جاتا ہے؟ جب یہ واقعہ صدر میں بوری بازار والا ہوا تو اس وقت بھی یہی تھا کہ یہ اتنی بڑی تعداد میں, سینکڑوں کی تعداد میں اس وقت لوگ اللہ میاں کو پیارے ہوئے تھے اس میں. تو میرے ذہن میں ابھی تک وہی سوال ہے کہ ان لوگوں کا جو ان لوگوں کو ناحق مارا گیا, ان لوگوں کو ناحق جانیں لی گئیں, تو اس کا ذمہ دار کون ہے؟ تو اس وقت بہت دکھ اور افسوس ہوتا ہے. ہر ایک واقعہ جو ہے دہشت گردی کا وہ میرے ذہن کے اوپر ایک نئی یاد تازہ کر دیتا ہے, ایک نئی نقوش جو ہے میرے ذہن کے اوپر اور دل کے اوپر مرتب کر دیتا ہے. آپ نے تو لوگوں کو دکھ میں, تکلیف میں اور ہر وقت مصیبت میں بھی دیکھا ہے, لیکن آپ خود کب خوشی محسوس کرتے ہیں اس غمزدہ ماحول میں؟ یہ بڑے بڑے دہشت گردی کے جو واقعات ہوتے ہیں, یا ہم کسی کی بھی کسی بھی طور پر مدد کر لیتے ہیں, اور جب مدد کرنے کے بعد ہم اس سے جب فری ہو جاتے ہیں, فارغ ہو جاتے ہیں, اور جب بیٹھتے ہیں تو ایک ایسی روحانیت اللہ کی طرف سے جو ہے ہمیں ملتی ہے کہ وہ بیش قیمت ہوتی ہے. اس روحانیت کا میں شاید آپ کو جو ہے اپنے الفاظوں میں اس کو بیان نہ کر سکوں, نہ پڑھ پاؤں. اور وہی روحانیت جو ہے وہ آگے جو ہے ہمت دلاتی ہے, آگے جو ہے اور موٹیویشن دلاتی ہے, اور آگے اور مزید بڑھ چڑھ کر کرنے کی جو ہے مدد کرنے کی ہمت دلاتی ہے. آج تک سب سے بڑی ڈونیشن کتنی ملی اور کس نے دی؟ آج سے چند برس پہلے کی بات ہے
کہ میں ایسے ہی ایک راستے سے گزر رہا تھا، یہ تاریخ روڈ کا علاقہ ہے، تو وہاں سے گزر رہا تھا، کسی کام سے گیا تھا میں، تو مجھے ایک خاتون وہاں انہوں نے مجھے آواز دی، تو انہوں نے مجھے اپنے گلے میں جو انہوں نے اپنا لاکٹ پہنا ہوا تھا، ہار پہنا ہوا تھا، وہ اتار کے جو ہے مجھے دے دیا کہ مجھے آپ نظر آئے تو میرے پاس اس وقت آپ کو میرا دل چاہ رہا تھا کہ میں جو آپ کا کاز ہے دکھی انسانیت کی خدمت کے حوالے سے میں اس میں مدد کروں، لیکن میرے پاس صرف اور صرف ابھی یہ ہے، ہار تھا تو میں آپ کی نظر دے رہی ہوں، آپ کو پیش کر رہی ہوں، اور آپ اپنے کاز میں دکھی انسانیت کی خدمت کے لیے لگا لیں۔ میں نے ان کو منع کیا، میں نے کہا نہیں جناب، یہ تو آپ کی اپنی استعمال کی چیز ہے، اور پھر دوسری بات یہ ہے کہ آپ اپنے ہسبینڈ کی جو ہے یا اپنے گھر والوں کی اجازت کے بغیر دینا یہ مناسب عمل نہیں ہے۔ تو کہنے لگے نہیں، یہ میری اپنی ملکیت اور یہ میرا اپنا ہے، اور جب یہ آپ اسے قبول کیجئے۔ تو ان کے بہت اصرار کرنے کے بعد، ضد کرنے کے بعد میں نے وہ قبول کیا، اور انہوں نے مجھے اس چیز کا یقین دلایا کہ آپ فکر نہیں کریں کہ میرے گھر والے اس کے اوپر قطعی اعتراض نہیں کریں گے، بلکہ وہ مجھ سے بہت زیادہ خوش ہوں گے۔ تو وہ جو ایک سونے کا ہار تھا وہ مجھے زندگی بھر مطلب ہے کہ یاد رہے گا۔ مزار قائد پر حاضری دینے آئے۔ قاری شمس الدین نے دعا کروائی۔ نمائش چرنگی پر چھیپا سینٹر کا دورہ کرنے پہنچے۔ چھیپا ایمبولینس، چھیپا کچن، چھیپا قبرستان، چھیپا جھولا، چھیپا نو مولود سروسز، یہ اتنا سارا نظام کیسے چلا لیتے ہیں؟ نیت اچھی ہو اور ارادے پختہ ہوں تو اس میں پھر اللہ اور اللہ کے رسول کی مدد شامل ہو جاتی ہے، اور جس بھی کام میں اللہ اور اللہ کے رسول کی مدد شامل ہو جائے تو میں سمجھتا ہوں کہ وہ کام مشکل نہیں رہتا، وہ کام جو ہے آسان ہو جاتا ہے۔ اور پھر انشاءاللہ تعالیٰ جو ہے جس طریقے سے چھیپا فاؤنڈیشن کا یہ کام دن گزرنے کے ساتھ ساتھ آگے بڑھ رہا ہے، ترقی کر رہا ہے، تو اسی طریقے سے یہ چیزیں جو ہے آگے بڑھتی رہتی ہیں۔ ایک طرف فیدی فاؤنڈیشن ہے، دوسری طرف چھیپا فاؤنڈیشن ہے، اور ساتھ ہی ساتھ سیلانی فاؤنڈیشن ہے، کیا آپس میں مقابلہ بھی ہے ان سارے رفاہی اداروں کا؟ دیکھیں، مقابلہ نہیں ہے، بلکہ اس میں یوں کہیں کہ میں ہمیشہ سے ایک بات کو اپریشیٹ کرتا ہوں کہ میرے نزدیک جو ہے کسی ایک شخص کے بھی کوئی جو ہے کسی بھی طریقے سے جو ہے اس کو ہیلپ آؤٹ کرتا ہے تو میری نظر میں وہ شخص جو ہے قابل عزت ہے، قابل احترام ہے۔ اب جہاں تک بات ہے کہ یہ تو میں نے ایک سنگل شخص کی بات کی، اب بات آتی ہے کہ اگر یہ اداروں کی صورت میں ہے تو بات یہ کہ اداروں کی صورت میں ہے تو زیادہ لوگوں کو فائدہ پہنچ رہا ہے، زیادہ لوگوں تک جو ہے وہ چیزیں جا رہی ہیں، زیادہ لوگوں کی خدمت ہو رہی ہے۔ میں سمجھتا ہوں کہ ابھی جو ادارے ہیں جو کام کر رہے ہیں پاکستان میں، تو ان اداروں کی تعداد بہت کم ہے۔ ایسے مزید اور اداروں کی جو ہے پاکستان کو ضرورت ہے، پاکستان کے عوام کو ضرورت ہے۔ لیکن ان کا آپس میں مقابلہ نہیں، ہے؟ مقابلہ تو نہیں کہیں گے، ہاں یہ ضرور ہے کہ ہر کوئی کوشش یہ کرتا ہے کہ ہم دوسرے سے اچھا پرفارم کریں، دوسرے ادارے سے اچھا بہتر کرنے کی کوشش کریں۔ تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ ایک
اچھا جذبہ ہے، ایسا جذبہ ہونا چاہیے تاکہ چیزیں لوگوں تک جو ہے گراس روٹ لیول تک میکسیمم لوگوں تک جو ہے وہ خدمات پہنچے، خدمات کا دائرہ کار وسیع ہو۔ ملازمین سے دفتری امور پر رپورٹ کی۔ چھپا ویلفیئر کے ہیڈ آفس پہنچے۔ اپنے دفتر میں آئے۔ ضرورت مند خواتین میں رمضان راشن کے بیگ تقسیم کیے۔ آپ تمام سے جو ہے وہ آپ تشریف لائے، آپ کا بہت شکریہ، اور یہ رمضان راشن پیکج جو ہے اسے آپ قبول فرمائیے۔ بس آپ سے دعاؤں کی درخواست ہے، اور میں امید کرتا ہوں کہ انشاءاللہ تعالیٰ آپ مجھے اپنی دعاؤں میں جو ہے، خصوصی دعاؤں میں جو ہے مجھے اور ہمارے ادارے کو جو ہے یاد رکھیں گے۔ چھپا کال سینٹر کا دورہ کرنے آئے۔ اپنا چیک کریں گے ہجرت کالونی گلی نمبر 15 سمندر والی سائڈ کو بتا رہے ہیں کسی بچے نے زہر وغیرہ پی ہے، چیک کریں۔ کافی بڑا ایمرجنسی کال سینٹر ہے۔ روزانہ کتنی کالز آ جاتی ہیں اور کہاں کہاں سے آتی ہیں؟ یہ روزانہ تقریباً 5000 پلس ہمارے پاس جو ہے وہ روڈ ایکسیڈنٹ، حادثات اور ایمرجنسی مریضوں کے لیے جو ہے کال آتی ہے، اور یہ پورے پاکستان سے جو ہے وہ ہمارے پاس یہ کال ریسیوز ہوتی ہیں، اور الحمدللہ اللہ اور اللہ کے رسول کے فضل و کرم سے 95% جو ہے وہ اطلاعات ہمارے پاس ہوتی ہیں، اور 95% جو ہے الحمدللہ ثم الحمدللہ چھپا ایمبولینس سروس ان روڈ ایکسیڈنٹس کے جو زخمی ہوتے ہیں اور روڈ پر جو ایکسیڈنٹ کی وجہ سے جن لوگوں کی ہلاکتیں ہو جاتی ہیں، تو یہ چھپا ایمبولینس جو ہے ان زخمیوں کو اٹھاتی ہے، اسپتال پہنچاتی ہے، ان لاشوں کو روڈوں پہ سے اٹھاتی ہے اور مردہ خانے ہسپتالوں کے شفٹ کراتی ہے، اور بے شمار ایمرجنسی کالیں جن کو مثال کے طور پر کہ کوئی جو ہے وہ کسی کو ہارٹ اٹیک ہو گیا ہے، کوئی جل گیا ہے، کسی کی ہڈی ٹوٹ گئی ہے، کوئی گر گیا ہے، تو یہ جو کالیں ہیں یہ ہزاروں کی تعداد میں پورے پاکستان سے ہمارے پاس آتی ہیں، اور الحمدللہ جو ہے وہ اللہ اور اللہ کے رسول کے فضل و کرم سے ہم سب کو جو ہے وہ ٹائملی چھپا ایمبولینس کے ذریعے جو ہے ان کے ہسپتال پہنچاتے ہیں اور ان کی زندگیوں کو بچانے کا فریضہ انجام دیتے ہیں۔ کیا ایمبولینس سروسز کی کوئی فیس بھی لی جاتی ہے یا کوئی معاوضہ؟ یہ بالکل 100% جو ہے فری آف کاسٹ ہوتی ہے۔ اب آپ اس کا خود بتائیں کہ ایک شخص روڈ کے اوپر زخمی پڑا ہوا ہے، یا ایک لاش روڈ کے اوپر جو ہے ایکسیڈنٹ کی صورت میں پڑی ہوئی ہے، یا کوئی ایمرجنسی مریض ہے جس کو ہارٹ اٹیک ہو گیا ہے، کوئی جل گیا ہے، کوئی گر گیا ہے، یا کوئی ثانیہ ہو گیا ہے، کوئی حادثہ ہو گیا، تو ہم کیسے اس سے مطلب لے سکتے ہیں؟ تو یہ اللہ اور اللہ کے رسول کے فضل و کرم سے 100% جو ہے وہ فری آف کاسٹ ہوتا ہے، فی سبیل اللہ ہوتا ہے۔ پنجاب میں تو فیک کالز کا بہت رواج ہے، کیا یہاں بھی فیک کالز آتی ہیں؟ فیک کالیں جو ہے بہت آتی ہیں۔ میں آپ کے پروگرام سے جو ہے ان لوگوں کا اپیل کرتا ہوں کہ خدا را فیک کال نہ کریں، جھوٹی کال نہ کریں۔ خدا را آپ اپنے آپ کو جھوٹی اطلاع دے کے فیک کال کر کے اپنے آپ کو انٹرٹین کرتے ہیں، اپنے آپ کو محظوظ کرتے ہیں، اپنے آپ کو جو ہے خوش کرتے ہیں، تو یہ نہ کریں، اس لیے کہ اگر آپ کی ایک کال ہمیں تو جب اطلاع موصول ہوتی ہے تو ہمیں تو چھپا ایمبولینس کو موو کرنا ہی کرنا ہے۔ اب اس کی جگہ پر اگر کوئی ایک جینون کسی کی جو ہے وہ کوئی روڈ ایکسیڈنٹ، کوئی حادثہ ہو جاتا ہے، کسی کو جینون ایمرجنسی کی صورت میں ایمبولینس کی نیڈ ہوتی ہے، تو آپ کی اس فیک کال پہ موو کی ہوئی ایمبولینس کی وجہ سے قیمتی جان ضائع ہونے کا خدشہ ہے۔ اس سے اللہ کی ناراضگی آپ مول لیتے ہیں، اس سے جو ہے وہ انسانی جان کا جو ہے وہ آپ کھیل رہے ہوتے ہیں، تو خدا را اس سے پرہیز کریں۔
छिपा सर्द खाने पहुंचे। इस छिपा के सर्द खाने में एट अ टाइम जो है वो 250 डेड बॉडीज़ को हम रख सकते हैं इसमें। ये लावारिस मैयतें यहाँ रखी हुई हैं। कितने दिन रखते हैं? ये हम तकरीबन 3 से 4 दिन रखते हैं और इनके वर्सा की तलाश करते हैं कि इनके वर्सा से कोई राब्ता हो जाए या इनके वर्सा हमसे राब्ता कर लें किसी तरीके से भी, और जब नहीं होता तो उसके बाद फिर हम इस लावारिस मैयतों को छिपा कब्रिस्तान में तदफीन कर सकते हैं। जैसे ये मैयतें होती हैं, ये जो हमने उठाई हुई होती हैं, तो ये सब लावारिस मैयत ये वो मैयतें हैं कि जिनकी तदफीन हमने छिपा कब्रिस्तान में कर दी है। फिर कोई लोग इनके जो लवाइकीन होते हैं वो ढूंढते हुए आते हैं, तो फिर हम उनको ये दिखा देते हैं एल्बम के, जनाब ये एल्बम इसमें शनाख्त कर लें। ये छिपा गुसल खाना है और यहाँ पर 24 घंटे जो है वो मैयतों को गुसल दिया जाता है, कफन उनको पहनाया जाता है। ये हमारा छिपा मोबाइल मॉर्ग है और इस मोबाइल मॉर्ग के अंदर एट ए टाइम जो है हम 50 डेड बॉडीज़ जो है वो रख सकते हैं। मैयतों की बेहुरमती से बचाने के लिए, क्योंकि यहाँ इनको रखा इसमें जाता है ताकि वो 1 बाय 1 करके जैसे पोस्टमार्टम होता जाता है उनको फिर दोबारा हम जो है शिफ्ट करते रहते हैं। और स्पॉट से हमें जब उसको शिफ्ट करते हैं तो वो एट अ टाइम ये है कि एक बड़ी तादाद में जो डेड बॉडीज़ हैं इस मोबाइल मॉर्ग के अंदर मोबाइल सरखाने में रख के हम जो है हॉस्पिटल की तरफ ले जाते हैं। यहाँ पर रोज़ाना तकरीबन 750 बकरे जो है वो ज़िबा किए जाते हैं। ये वो बकरे होते हैं कि जिन लोगों ने सदक़े की मद में, अक़ीक़े की मद में जो है छिपा फाउंडेशन में बुकिंग कराई हुई होती है, तो ये छिपा के किचन में चले जाता है और इससे छिपा दस्तरखान के लिए खाना तैयार होता है। हमारे 2 अफ्तार होते हैं, एक तो जो हम सेंटरों पे बिठा के जो है वो इज़्ज़त तकरीम के साथ खिलाते हैं, अफ्तार कराते हैं, और दूसरा ये है कि वो मुसाफिर हज़रात के जो मुसाफिरों को फिर हम ये अफ्तार के बॉक्स जो है वो देते हैं। इस माह रमज़ान मुबारक जो है लोगों को, ज़रूरतमंद लोगों को, सफ़ेद पोश लोगों को ईद की और रमज़ान मुबारक की खुशियों में शरीक करने के लिए, सहर व अफ्तार की खुशियों में शरीक करने के लिए 1 लाख रमज़ान राशन बैग जो है ये तकसीम करेंगे इंशाअल्लाह ताला। ये सारी चीज़ें इस एक पैकेज के अंदर है, क्योंकि हम ये कई बरसों से कर रहे हैं अल्हम्दुलिल्लाह, तो हमें अंदाज़ा और ये एक फ़ैमिली के लिए काफ़ी होता है। ये हमारे रोटियों के 3 प्लांट हैं और इन 3 प्लांटों के ऊपर रोज़ाना 65,000 रोटियां तैयार की जाती हैं। ये सुहेल भाई ऑटोमेटिक प्लांट है, वहाँ से सिर्फ हम पेड़ा डालते हैं, इसको बेलता ये खुद है, ये रोटियां खुद बनाता है, बस यहाँ से हमने निकाले। हज़ारों लोग रोज़ाना छिपा दस्तरखान से अफ्तारी करते हैं। छिपा फाउंडेशन का सालाना बजट कितना है और कहाँ कहाँ खर्च होता है? मंथली इस वक्त जो प्रेजेंट बजट है वो तकरीबन 20 करोड़ रुपए का है, कि 20 करोड़ रुपए हमें हर महीने जो है ये हमें चाहिए होते हैं, और अल्लाह और अल्लाह के रसूल के फजल व करम से जो है ये मुखय्यर हज़रात से ही, मुखय्यर हज़रात के ताउन से मिलते हैं। रमज़ान का जब महीना आ जाता है
تو یہ ہمارا تقریباً 1 ارب روپے تک یہ بجٹ چلے جاتا ہے، کیونکہ اس میں ہمیں سحر افطار کا جو ہے انتظام ہوتا ہے، اس میں ہمیں جو ہے وہ 1 لاکھ جو ہے وہ رمضان راشن جو ہوتا ہے اس کا خصوصی پیکج ہم جو ہے وہ ڈسٹریبیوٹ کرتے ہیں۔ شیپا فاؤنڈیشن باہر کے کسی ملک سے امداد نہیں لیتی، کسی این جی او سے امداد نہیں لیتی، تو آپ یہ بتائیں کہ زیادہ تر کون سا طبقہ جو ہے وہ ڈونیشن زیادہ دیتا ہے؟ مجھے سہیل بھائی نہیں یاد کہ میں اگر کسی سے کوئی اپیل کرتا ہوں، میں کب کسی سے جو ہے وہ چندے کے لیے درخواست کرتا ہوں تو کوئی بھی ایسا شخص جو ہے وہ مجھے نہ نہیں کرتا اور مجھے منع نہیں کرتا، وہ ضرور اور ضرور جو ہے میری ہیلپ کرتا ہے۔ تو ہم دیکھیں کہ ہماری جو پاکستانی قوم ہے یہ دنیا کی بہترین قوموں میں سے ایک قوم ہے۔ میں پوری دنیا گھوما ہوں، جو کتنے ملکوں جذبہ، میں گئے ہیں؟ میں تقریباً سارے ملکوں کے اندر گیا، 20-25 ملک جو میجر ہیں ہمارے، امریکہ تک میں مطلب ہے کہ میں نے دیکھا ہے کہ وہاں بھی بیچارے لوگ تکلیف میں ہیں، پریشان حال ہیں، بے گھر لوگوں کی تو وہاں ایک بہت بڑی اکثریت ہے۔ لیکن جس طریقے سے ہمارے یہاں اب پاکستان میں ہم دیکھیں تو میں بہت ذمہ داری سے یہ جملہ کہہ سکتا ہوں کہ الحمدللہ یہاں کوئی شخص جو ہے اگر پریشان ہے تو ایسا نہیں ہے کہ ہمارے جو مخیر حضرات ہیں، ہمارے پڑوسی جو لوگ ہیں، ہمارے محلے دار ہیں، وہ اس کی مدد نہ کرتا ہو، ایسا ممکن نہیں ہے۔ عیدی ہوں، شیپا سروسز ہوں یا اور بہت ساری دوسری این جی اوز، آپ سب لوگوں نے ایمبولینسز تو بنا لیں، لیکن ہیلتھ سیکٹر پر کوئی بہت بڑا فرق نہیں پڑا، ہسپتال نہیں ہیں، طبی امداد نہیں ہے، اس کی طرف بھی کوئی توجہ دیں گے آپ؟ یہ جو پروجیکٹ ہے ایمبولینس سروس کا بھی، یہ بھی ایک بہت بڑا پروجیکٹ ہے۔ آپ اس میں جتنا کام کر لیں وہ کم ہے، یہ ایک سمندر کی مانند ہے۔ تو بات یہ کہ ہم نے بالکل یہ سوچا تھا اور ہم نے اس کے اوپر کئی دفعہ گفتگو بھی کی، ہماری مینجمنٹ نے بھی، ہمارے شیپا بورڈ نے بھی، شیپا مینجمنٹ نے بھی، لیکن ہم نے یہ طے کیا کہ ہمارے جو موجودہ پروجیکٹس ہیں انہی کو ہم بہتر طریقے سے جو ہے وہ کر سکیں، اسی کو بہتر طریقے سے چلا سکیں۔ انشاءاللہ تعالیٰ 2025 کے بعد جو ہے وہ ہم نے سوچا ہے کہ ایک ماڈل ہاسپٹل ایک ہم انشاءاللہ تعالیٰ بنائیں گے۔ اگر اللہ اور اللہ کے رسول نے ہمیں اس ماڈل ہاسپٹل کے اندر کامیابی عطا کی تو انشاءاللہ تعالیٰ اس ہاسپٹل کے نیٹ ورک کو ہم پورے پاکستان کے اندر پھیلائیں گے۔ کیا آپ کو کوئی اندازہ ہے کہ شیپا فاؤنڈیشن اب تک کتنے لوگوں کو ریسکیو کر چکا ہے؟ بڑا مشکل آپ نے کویشچن کر لیا۔ دیکھیں میں سمجھتا ہوں کہ کروڑوں میں نہیں بلکہ اربوں میں یہ تعداد ہوگی، لیکن صحیح طریقے سے آپ کو صحیح تعداد میں اربوں میں بھی آپ کو نہیں بتا سکتا، لیکن یہ اربوں کے اندر تعداد ہوگی۔ آپ کا نعرہ تو ہے کہ مائی ریلیجن از ہیومینٹی، لیکن پھر بھی آپ کا ایک روحانی انداز بھی ہے، آپ کے فالوور بھی ہیں، روحانی اسپرچول فالورز بھی ہیں۔ دیکھیں بات یہ ہے کہ میں تو ایک سیدھا سادہ سا جو ہے وہ دنیا دار آدمی ہوں، میرا کوئی سیاست سے تعلق نہیں ہے، میرا کوئی میں بہت زیادہ مذہبی نہیں ہوں، میں کوئی بہت زیادہ مطلب ہے کہ مسلقی نہیں ہوں۔ میں عام طور پر یہ کہتا ہوں کہ انسانیت جو ہے وہ میرا مذہب ہے۔ وہ انسانیت میرا مذہب اس لیے، ہر شخص کو ایک اچھا انسان ہونا چاہیے، اور اچھا انسان ہی جو ہے وہ دوسرے لوگوں کے دکھ درد کو سمجھ سکتا ہے اور اس میں ان کے خدمت کر سکتا ہے۔ اور اگر اچھا انسان نہیں ہے تو میں سمجھتا ہوں کہ اس کی کوئی حیثیت نہیں ہے۔ شیپا دسترخوان سے روزانہ کتنے لوگ مستفیض ہوتے ہیں اور رمضان میں کتنے؟ نارملی جو ہے وہ ہم 50,000 لوگوں کے لیے جو ہے 2 وقت کا کھانا بناتے ہیں۔ 25,000 جو ہے وہ لنچ میں ہوتا ہے اور 25,000 جو ہے وہ ڈنر میں ہوتا ہے۔